الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں دہرا رہا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مقدس میں اصحاب سبت والوں کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ اسی واقعے کے حوالے سے میں چند باتیں پڑھ رہا تھا۔ قرآن مقدس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس واقعے کو کئی جگہ بیان فرمایا، کہیں اجمال کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ۔ پھر صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ صدیوں پہلے کے یہ واقعات ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو اپنے پاک کلام میں ان کو بیان فرمایا تو ظاہر بات ہے کہ سبق، عبرت، نصیحت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر ہمارے اندر بھی ویسی کوئی بات یا ویسی کوئی باتیں ہیں تو ہمیں ان کو چھوڑنا ہے، ورنہ اگر وہ سزا کے مستحق ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ بچائیں ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ سبت والوں کا قصہ یہ تھا کہ جو میں پڑھ بھی رہا تھا، کچھ میں نے دہرا لیا، کچھ باقی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سبت کے دن ان کے اوپر کوئی پابندیاں رکھی تھیں۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی معیشت کا دار و مدار مچھلی پر تھا۔ ان پابندیوں یا پابندی میں ایک یہ چیز بھی تھی کہ ہفتے والے دن کوئی مچھلی نہیں پکڑنی ہے تم نے، اور جیسے کہ میں نے پڑھا تھا، خود اللہ تعالیٰ نے پاک کلام میں فرمایا کہ وہ ان کی آزمائش تھی، امتحان تھا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے قصہ مختصر یہ کہ کچھ دن تو رکے رہے،
اس کے بعد ایک شخص آگے بڑھا، پھر اور بھی بڑھے، مچھلی کا شکار شروع کر دیا۔ اور جس شے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا وہی شے وہ کرنے لگے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جیسے مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ سارے کے سارے تو برے نہیں ہوتے، ان میں اچھے بھی تھے۔ انہوں نے جب ان کی ان حرکتوں کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہا مچھلی پکڑ رہے ہیں یا کھا رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو منع فرمایا سنیچر کے دن، سبت کے دن بھی یہ نہیں کرنے ہیں، تم کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے سنیچر کے دن کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ پھر کب کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو ایک دن پہلے کیا ہے اور ایک دن بعد کیا ہے، سنیچر ہفتے کے دن تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ کہیں جال لگا کے، کہیں کانٹے لگا کے، کہیں بند باندھ کے، کہیں نالیاں بنا کے، کچھ نہ کچھ حرکت یا حرکتیں کروا کے وہ ہفتے سے پہلے مچھلی کو پکڑوا لیتے تھے۔ اس کے بعد ہفتے کے دن کچھ نہیں کرتے تھے، اس کے بعد جب آ گیا اتوار تو پکڑ لیتے تھے، اور اپنے دل کو یہ کہہ کے بہلا لیتے تھے کہ بھئی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو جمعے کو پکڑی ہے اور اتوار کو نکالی۔ اور اس کا نام انہوں نے ہیلا رکھا۔ پوچھنے والوں نے جب پوچھا نے کہا بام یہ تو ہیلا ہے۔ اب علماء مفسرین نے لکھا ہے کلام پاک کی آیات کی تفسیر میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے انہوں نے نہ صرف یہ کہ خود اپنے آپ کو اس جرم، اس گناہ سے بچایا، بلکہ ان کو بھی منع کیا کہ یہ حرکتیں نہیں کرو، یہ ناجائز ہے۔ یہ دل کو بہلانے کے لیے یہ خیالات، یہ وہم مت پالو کہ یہ ہیلے ہیں اور یہ جائز ہیں اور کر سکتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں کرو۔ جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے سبت کے دن اس شے سے منع کیا بس رک جا، وہ نہ مانے، بلکہ وہ بحث کرنے لگے۔ اگر ان ابواب کو آپ پڑھیں تو وہ بحث کر کے تو جائز چیز سے تم ہمیں منع کر رہے ہو۔ کہا یہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو تم لوگ توڑ رہے ہو، یہ ہیلا ہے ہی نہیں جیسے تم ہیلا سمجھ رہے ہو۔ جب وہ بحث کرنے لگے اور بحث طول پکڑ گئی تو علماء مفسرین نے لکھا ہے اس باب میں ایک بات سمجھنے کے لیے اور سمجھنی بھی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر ایک انسان گناہ میں پڑ جائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گناہوں سے۔ البتہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص گناہ میں پڑ جائے لیکن اس کو یہ احساس رہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو یہ ممکن ہے اور عین ممکن ہے آج نہیں تو کل لوٹ آئے گا، کیونکہ اس کو اندر یہ احساس پل رہا ہے، وہ کسی نہ کسی وقت اس کو کھینچے گا وہاں سے۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر ایک شخص گناہ میں پڑے اور اس کو گناہ تو کیا جائز سمجھنے لگ پڑے، پھر علماء مفسرین نے لکھا ہے توبہ کی امید تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ انسان برائیوں سے توبہ کیا کرتا ہے، خرابیوں سے لوٹا کرتا ہے، غلط راستوں سے واپس آیا کرتا ہے، صحیح راستوں سے کوئی نہیں واپس آتا۔ اس لیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ گناہ کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھے،
پھر امید ہے لوٹ آئے گا. اس لیے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر اپنی کئی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ بدعتیوں کا اپنی بدعتوں سے توبہ کرنا عموماً محال ہے، ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جائز تو کیا، وہ ان کاموں کو ثواب سمجھ رہے ہیں، توبہ کس شے سے کریں گے؟ ثواب سے تھوڑے توبہ کیے جاتے ہیں، توبہ تو گناہوں سے کی جاتی ہے. اس لیے ہمارے ہند میں ایک عالم ہوتے ہیں، اب بھی ہیں، خانہ بدوش قسم کے ہیں، جس طرح آپ دیکھیں ایک دم فقیر قسم کے، لیکن عالم بڑے زبردست ہیں. وہ فرمایا کرتے ہیں، مجھے آج بھی یاد ہے، مدتوں پہلے کی یہ بات ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ایک ہوتی ہے کم فہمی، ایک ہوتی ہے کج فہمی. فرماتے تھے اس دنیا میں کم فہمیوں کے علاج ہیں، کج فہمیوں کے کوئی علاج نہیں. ایک ناجائز چیز کو جائز سمجھ لینا یہ کم فہمی نہیں، کج فہمی. تو بہرحال مولانا تقی عثمانی صاحب یا دوسرے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر جب وہ بحث کرنے لگے تو یہ گروہ جو ان کو ان چیزوں سے منع کرتا تھا دو حصوں میں بٹ گیا. ایک تو وہ جو ان کو ان برائی سے منع کر رہا تھا، وہ مزید بھی اس بات پہ قائم رہا کہ ان کو منع کریں گے، ہم نہیں مانتے، ان کی اپنی مرضی ہے. البتہ جو انہی کے دوست تھے، انہی کے ساتھی تھے، وہ ہٹ گئے، مزید ان کو سمجھانے سے پیچھے ہو گئے. علماء مفسرین نے لکھا اس کی وجہ بھی یہی ہے. بعض حضرات نے کچھ ان کے حوالے سے گلا کیا ہے کتابوں میں، لیکن دوسرے محققین علماء نے لکھا ہے کہ بات کو سمجھیں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے شروع سے ان کو نہ سمجھایا ہو، ایسا بھی نہیں ہے. کبھی ان کی برائی کو اچھا سمجھا ہو یا صحیح سمجھا ہو، ایسا بھی نہیں ہے. وہ ان کی ان حرکتوں کو برا ہی سمجھتے تھے اور سمجھایا بھی تھا، لیکن جب ان کی بحث سنی تو ان کا یہ گمان قائم ہو گیا تھا کہ اب ان کے لیے توبہ یا اس بات سے ہٹنا ناممکن ہو گیا ہے. اس لیے کہ یہ ایک شے کو جائز سمجھ رہے ہیں، ہٹیں گے کس شے سے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان کے گلے کی بات نہیں، وہ اپنی جگہ تھے. ہاں یہ ضرور علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو ان کو مزید بھی سمجھانے پہ قائم رہے وہ اگلے درجے کے لوگ تھے، اس لیے کہ وہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے کہا جو ہمارے بس میں ہے، ہمارے بس میں ان کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، منوانا تو نہیں ہے. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. جو سمجھانے پہ مزید قائم رہے انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے ان کو سمجھا رہے ہیں تاکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا کہ تمہارے سامنے یہ سب ہوتا رہا، کیا کر رہے تھے، تو ہم اتنا تو کہہ سکیں گے کہ یا اللہ جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کر دیا. ہم بتا سکتے تھے، ان کو منوا نہیں سکتے تھے. ایک بات. دوسری بات، ہو سکتا ہے یہ سب نہیں مان رہے ہیں، کل مان لیں. ہو سکتا ہے سارے نہیں مان رہے، کچھ مان لیں. اس لیے ہم تو بہرحال اپنا کام کریں گے. علماء مفسرین نے اس بات میں لکھا ہے کہ وہ یہ سبق دے گئے تھے صدیوں پہلے کہ اگر وہ اپنی برائیاں نہیں چھوڑ رہے تو ہم اپنی اچھائیاں کیوں چھوڑ دیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اللہ نے فرمایا کہ جو ان کو منع کر رہے تھے ان کو ہم نے بچا لیا. سمجھیے گا یہاں ابھی بڑے عنوان سے آپ دیکھیں تو 3 گروہ آ رہے ہیں سامنے. بعض نے چوتھے کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن علماء محققین نے لکھا کہ 3 ہی تھے. ایک تو وہ تھے جو اس برائی میں پڑے ہوئے تھے، ایک وہ تھے
جو خود بھی اس برائی سے بچ رہے تھے اور ان کو روک بھی رہے تھے. تیسرے وہ تھے تو خود تو اس میں ملوث نہیں تھے لیکن ان کو بھی ان کے حال پہ چھوڑ دیا تھا. اب اللہ نے یہاں پہ جو اللہ فرما رہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو نجات دی جو ان کو اس برائی سے منع کرتے تھے. ہم نے ان کو پکڑا اور سخت عذاب میں پکڑا جنہوں نے ہماری شریعت کو توڑا. کتنوں کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ 2 کا. تیسرے کا ذکر نہیں آ رہا ہے, سمجھیے گا بات. علماء مفسرین نے لکھا ہے اچھا یہ اپنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. آگے ان کے شاگرد تھے جن کو علماء نے لکھا حضرت اکرمہ رحمہ اللہ. ایک بات تازی کرتے چلیں, جنہوں نے ایمان کی نگاہ سے حضور کو دیکھا وہ صحابی, جنہوں نے ایمان کی نگاہ سے حضور کو تو نہیں صحابی کو دیکھا وہ تابعی. تو پتہ چل رہا ہے کہ حضرت اکرمہ نے حضور کو تو نہیں دیکھا تھا لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کو دیکھا تھا. تو خود فرماتے ہیں مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہر رحمۃ اللہ علیہ, بڑا لمبا قصہ ہے شاید سارا تو میں نہ سنا سکوں. فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لایا تو میں نے دیکھا کہ حضرت بیٹھے رو رہے ہیں. تو سلام کرنے کے بعد جیسے عام مزاج ہے نا, اس طرح کی کوئی بات ہمارے عزیز سے ہو جائے تو ہم پوچھتے ہیں بھئی خیر تو ہے, کیا بات ہے؟ تو حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو سلام کیا اور پوچھا کہ حضرت خیریت تو ہے, کیا بات ہے آپ رو رہے ہیں؟ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ محترم کے ہاتھ یا گود میں کچھ اوراق تھے, ورق. تو کہ میری طرف چہرہ اٹھایا تو فرمانے لگے کہ اکرمہ یہ اوراق مجھے رولا رہے ہیں. میں حضرت کیا بات ہے؟ اس موقع پر حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہی آیات اور یہی واقعہ پڑھ رہے تھے سبت والوں کا. فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک تو ان کے حال پر, کیونکہ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ سخت عذاب میں ہم نے انہیں پکڑا. فرمایا یہ اوراق رولا رہے ہیں. البتہ ایک یہ چیز بھی مجھے رولا رہی ہے کہ یہاں 2 کا تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک کو تو اللہ نے نجات دی جو خود بھی رکے دوسروں کو بھی روکا, اور جو نہیں رکے ان کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب میں پکڑا. البتہ تیسرے کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کا کیا ہوا. جو خاموش بیٹھ گئے تھے ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا تھا, ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا ہوئے. بعض حضرات اس طرف گئے تھے کہ وہ بھی گئے, لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ محترم جو روئے تھے تو اس وقت یہ بات ان کے بارے میں واضح نہیں تھی کہ ان کا کیا ہوا. حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے پاس بیٹھا تو میں نے کہا کہ حضرت آپ پر فدا ہوں ہم, آپ فکر نہیں کریں, وہ بھی ناجی تھے, مانا یہ کہ ان کو بھی نجات ملی تھی. تو حضرت دیکھنے لگے اپنے شاگرد کی طرف. فرمایا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, یہاں تو 2 کا ذکر ہے تیسرے کا تو ذکر ہے نہیں. فرمایا حضرت تیسرے کا ذکر میں اسی سے استنباط کر رہا ہوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے 2 کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ایک کو نجات دی, دوسروں کو ہم نے پکڑا. تو فرمایا وہ جو تھے وہ پہلوں والوں کے ساتھ ہی تو تھے, صرف ان کے جواب سے مایوس ہو کر ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا, ورنہ ان کی حرکتوں سے تو وہ بھی ناراض تھے کہ یہ غلط ہیں. تو جب وہ غلطی کو غلطی مان رہے تھے, خود تو کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا میں پکڑ لے. پتہ چلتا ہے انہی آیتوں سے کہ وہ بھی ناجی جماعت میں سے تھے, انہی کے ساتھی تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کے ساتھ ان کو رکھا. تو حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ استنباط کیا تھا حضرت اکرمہ نے کلام پاک کی اسی آیت سے
کہ پہلا گروہ بھی بچا اور جو بیٹھ گئے تھے مایوس ہو کے وہ بھی بچا۔ اب حضرت اکرمہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی نا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا چہرہ دمکنے لگا، چہرے کے آنسو پونچھے اور فرمایا کہ 2 جوڑے نکالے، ایک اوپر کا پہناوا، فرمایا مجھے تحفے میں دیا، فرمایا کہ تمہاری اس بات سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی ہے، یہ رکھ لو، ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی اگر شاگردوں کے حوالے سے ایسی باتیں سامنے آئیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ سبق دے گئے ہیں کہ اس موقع پر ان کو کچھ نہ کچھ انعام استاد کو دینا چاہیے۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ نے فرمایا کہ اس شے سے جب وہ نہیں رکے جس سے ان کو روکا گیا تھا، اب ان پر حجت تمام ہو، جب ہو گئی قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے آواز دی سارے بندر بند، اور بندر بھی ایسے نہیں ذلیل بندر۔ علماء مفسرین نے اس پر بڑی ابحاث لکھی ہیں کہ بندر تو سمجھ، ذلیل بندر کون سا ہوتا ہے؟ تفسیر مکی میں اس کا جواب چھپا ہے، انسان پڑھ کے حیران ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس لیے یہ جملے کا اضافہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بسا اوقات آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ لوگوں کو بندر بھاتے ہیں، وہ اپنے پاس 1 یا 2 بندر رکھ لیتے ہیں، ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، وہ مانوس ہوتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن اللہ نے یہ جو لفظ کا اضافہ فرمایا نا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو اس لیے اضافہ فرمایا کہ ان کے ہاں جن کو اللہ نے بندروں میں بدلا تھا ان میں بھانے کی کوئی رمق ہی باقی نہیں تھی، ان کو تو دیکھ کے آدمی کو خوف آتا تھا، بھانا تو بڑی دور کی بات۔ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں یعنی ان کا نام ہم نہیں لیتے، اپنا بہرحال بڑی شخصیتیں ہیں، اس لیے ہمارے بعض حضرات اکابر فرماتے ہیں، دیکھیں ایک مصرع ہے نا کہ گرتے ہی طفل ہی، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، تو اس لیے جو بڑے حضرات ہیں کبھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ اس طرف گئے ہیں کہ اپنا یہ جو قِرَدَةً خَاسِئِينَ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے نا کہ ان کو ہم نے بندر بنا دیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقتاً والی بات نہیں، یعنی معنوی بات ہے کہ ان کے دل ایسے ہو گئے تھے، یہ نہیں کہ ظاہری ڈھانچہ ان کا بندروں کا بنا۔ لیکن علماء محققین جو زیادہ حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں یہ بات نہیں، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کا جو لفظ ہے وہ بالکل واضح کر رہا ہے کہ ان کو حقیقتاً بندروں کی صورت میں بدلا گیا تھا، یہ والی بات نہیں تھی کہ صرف ان کے دل بدلے گئے تھے۔ اگر دل بدلنے والی بات ہوتی تو وہ دوسروں کے لیے عبرت کیسے بن سکتے تھے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو ایسے بدلا تھا کہ وہ دوسروں کے لیے عبرت بن رہے تھے۔ اندر دل بندروں جیسا ہو وہ آپ کو نظر آ جائے گا، اس لیے وہ فرماتے ہیں یہ بات نہیں، حقیقتاً بندر بنے تھے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے وہ جو اللہ والے لوگ تھے ایک دن اٹھے تو ان کی طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، اور یہ 1 2 10 تھے بھی نہیں۔ مولانا سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بعض کتابوں میں پتہ چلتا ہے 20,000 تھے، ان کی عبارت سے پتہ چلتا ہے بعض میں ہے کہ 40,000 تھے، بعض میں ہے کہ 70,000 تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ 20 سے لے کر 70,000 تک تھے، اتنی بڑی آبادی تھی، اور اس زمانے میں یہ بہت بڑی آبادی ہے، صدیوں پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت وہ سناٹا محسوس ہوا، انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، ایک فصیل لگی ہوئی تھی وہاں پر، غالباً اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، جہاں تک یاد آ رہا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیڑھی لگا کر وہ فصیل پر چڑھے، نظر نہیں آ رہے تھے، دوسری طرف تھے، کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ہزاروں لوگ ہیں کہ سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اوپر جب چڑھ کر دیکھا تو سارے بندر ہی بندر تھے۔ پھر انہوں نے دروازہ وغیرہ کھولا یا کھلوایا یا توڑا، جو بھی صورت انہوں نے کی، واللہ عالم۔ بہرحال اندر جب آئے تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی تو شکلیں یہاں تک کہ دموں تک کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ قہر تھا خدا کا،
اور یہ بھی یاد رہے کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ہم نے ان کو صرف بندر نہیں، خنازیر، خنزیر بھی بنایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اصل میں جو ان میں جوان تھے ان کو قدرت نے بندروں کی صورت میں بدلا، اور جو بوڑھے تھے ان کو خنزیروں کی صورت میں۔ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا تھا کہ حضور یہ جو دنیا میں خنزیر یا جو بندر ہیں یہ وہی ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور نے فرما دیا تو بات، حضور نے فرمایا یہ وہ نہیں۔ آگے حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی شکلیں قدرت مسخ کرتی ہے ان کی نسل نہیں باقی چلتی، اور بعض علماء نے لکھا ہے 3 دن سے زیادہ نہیں چلتی، اسی میں وہ ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس حادثے سے پہلے بھی دنیا میں بندر تھے، اس حادثے سے پہلے بھی دنیا میں خنزیر تھے، اور ان حضرات نے لکھا ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے 2 مخلوقیں ہیں، یہ وہ نہیں ہیں، صرف وہ لوگ جنہوں نے سبت کے احکامات کو توڑا تھا ان پر یہ قہر نازل ہوا تھا جو قدرت نے انہیں ان کی صورتوں میں بدلا۔ ہاں یہ مولانا سواتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یاد رہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کسی جانور کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں تو وہ فیصلہ ہوتا ہے علل اعلان شریعت کا کہ وہ جانور قطعی حرام ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ یہ اللہ کا قہر تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے قہر سے بچائیں۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر اچھا یہ بھی صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے حدیث شریف کے مفہوم کے طور پر کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو وہ لوگ پہلے گزرے جو کیے، حضور نے فرمایا میری امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جو ہو بہو ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ آج دیکھ لیں آپ نام بدل کے وہ ناجائز چیزوں کو جائز کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، نام بدلنے سے وہ کبھی جائز نہیں ہوگا۔ شراب کا نام بیئر رکھنے سے وہ حلال نہیں ہوگی، جوئے کا نام لاٹری رکھ لینے سے وہ حلال نہیں ہوگی، سود کا نام منافع رکھ دینے سے وہ حلال نہیں ہوگا۔ یاد رہے علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ سوال ہے نا کہ شکل ان کی جو بدلی ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء نے لکھا ہے اللہ کا قانون ہے، قدرت کی طرف سے عمل پر سزا ویسی ہی آتی ہے جیسے انسان کرتوت کرتا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہی تو کہتے تھے یہ ہیلا ہے، ہم ہیلے سے بدل رہے ہیں تاکہ ناجائز نہ ہو، تو قدرت نے ان کی شکلوں کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ علماء نے لکھا ہے 3 دن زندہ رہے مر کھپ گئے۔ لیکن یہ یاد رہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، علماء نے لکھا ہے کہ اہل کتاب کی کتابوں میں اس واقعے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر جب یہ آیات اتری تو اہل کتاب حضور کے شہر کے ارد گرد رہتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس واقعے کا انکار نہیں کیا تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں یہ واقعہ مشہور یا معلوم ضرور تھا، تبھی تو نہیں بول رہے تھے، ورنہ وہ کوئی موقع چھوڑتے تھے؟ بہرحال یہ واقعات اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ ایک بات مجھے یاد آئی، سنیں، اب بہرحال ربط ہے یا نہیں لیکن مجھے یاد آئی ہے، سن لیں۔ دارالعلوم دیوبند میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، یہ محتمم تھے دارالعلوم دیوبند کے، فوت ہو گئے، زمانے ہو گئے، اگر نہ بھی کریں تو شاید 40 سال ہو گئے فوت۔ محترم کے ایک استاد ہوتے تھے مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی فوت ہو گئے۔
اصل میں میرے علم میں نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، ایک نام ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی. یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، یہ مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے تھے. ان کے استاد تھے مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ایک ہم سبق تھے، دھیان میری طرف دیں، پنکھے لگا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے یہ پنکھے لگا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بھائی کیا کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے ایک ہم سبق تھے مولوی محمد مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنے ہم سبق سے سنا تھا. ان کے جو ہم سبق ساتھی تھے مولوی مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد بھی دارالعلوم دیوبند میں استاد رہے. مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ خود قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا اور حضرت کے ذریعے ہم تک آیا. دھیان دینا، غور کرنا. وہ فرماتے ہیں کہ مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو ہمارے ہم سبق تھے مولانا مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہم سے ایک واقعہ بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں جمنا میں سیلاب آیا تھا. ہند کے یہ بڑے مشہور دریا ہیں نا، گنگا جمنا. وہ فرماتے ہیں کہ جمنا میں ایک سیلاب آیا دہلی میں، اور یہ دہلی کے ہی رہنے والے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ اثر ہوا کہ جہاں کہیں سے قبرستان سے اس سیلاب کا گزر ہوا نا، تو کئی قبریں تک اکھاڑ دی اس نے. ان میں ایک قبر ایسی شک ہوئی کہ وہ خود فرماتے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی یہ واقعہ سنایا، وہ آنکھوں دیکھا یہ واقعہ اپنے ساتھی مولانا یاسین صاحب کو بتایا، مولانا یاسین صاحب نے یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کہہ رہے تھے، جب وہ لاش باہر آئی قبر سے، اور بھی لوگ تھے وہاں پر جمع ہوئے، اور بھی لوگ آ گئے کسی طریقے سے، بھائی چلیں بھائی اب یہ جو ہوا ہے تو اس کو واپس کریں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محترم فرماتے تھے کہ ایک بات ہم نے اس موقع پر اتنی عجیب دیکھی کہ آج بھی ہمیں وہ یاد آتی ہے کہ وہ جو لاش اس قبر سے برآمد ہوئی تھی نا باہر، اس کی پیشانی کے اوپر یہاں ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا تھا ادھر. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا تو کہ وہ کیڑا تھوڑے سے وقفے کے بعد وہاں پہ ڈنک مارتا تھا، جس سے اس لاش کا یہ حال ہو جاتا تھا کہ وہ لرز جاتی تھی، ایک رنگ آتا تھا ایک جاتا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ کیفیت ختم ہوتی تھی، وہ پھر ڈنگ مارتا تھا. مولانا مصطفیٰ صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دیکھا اس بیچارے کو، اس میت پر ترس آیا، وہ سمجھا کوئی کیڑا ہے، اس نے پتھر اٹھایا، اس کیڑے پہ جو دے مارا. محترم فرماتے ہیں وہ پتھر کیڑے کو تو نہیں لگا، البتہ کیڑا اٹھ کر آ کر ایک ڈنگ اس کو مار کے واپس اس کی پیشانی پر بیٹھ گیا. یہ پھاڑا کوٹھا، اس کو ہم لوگوں نے پکڑا. انہوں نے کہا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ مجھے سانپ کاٹ رہے ہیں یا بچھو ڈس رہے ہیں. کہہ رہے تھے مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مولانا مصطفیٰ صاحب مرحوم فرماتے تھے خدا کا وہ قہر دیکھا ہم نے. فرمایا میں سمجھ گیا کہ یہ مادی جہان کا کیڑا نہیں ہے، یہ برزخ کا عذاب ہے جو اس میت کو ہو رہا ہے. وہ فرماتے ہیں میں ہمت سی کر کے تھوڑا سا اس لاش کے قریب ہوا اور میں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی آدھے گھنٹے تک. محترم فرماتے تھے مجھے یاد تھی، میں آدھے گھنٹے، چونکہ عالم تھے، فرمایا آدھے گھنٹے تک میں نے سورہ یاسین پڑھی. جیسے جیسے میں کلام پاک کی آیات پڑھتا جا رہا تھا وہ کیڑا مزمحل ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ چھائی ہو گیا. اس کے بعد ہم نے اس کو میت کو دفنا دیا.
یاد رہے حضور نے فرمایا یہ قبر جنت کا باغ ہے یا پھر دوزخ کا. اس لیے صحابہ کے فرامین پڑھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب اس لیے علماء نے لکھا ہے قردہ کہ عذاب ان پر آئے تو یہ نہیں کہ صرف ان کے ساتھ چلے گئے, ہمارے لیے بھی اگر میں اور آپ بھی آج وہی کچھ کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا تو ہم پر بھی آ رہے ہیں. اور اچھا یہ بھی چلتے چلتے ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں پتہ نہیں جی کیا یہ تو کہانی ہے, یہ سنیں میں نے ابھی ذکر کیا ہم نے یہ واقعہ پتہ چلا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, محتمم دارالعلوم دیوبند کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے یہ واقعہ کن سے سنا تھا ابھی میں نے بتایا, مولانا یاسین صاحب سے. مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ خود صاحب واقعہ سے سنا تھا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھ میں اور صاحب واقعہ کے درمیان میں ایک ہی واسطہ تھا, مولانا یاسین صاحب. اور یہ مولانا یاسین صاحب پتہ ہے کون ہے بتاؤں؟ آپ کے دیش کے سب سے بڑے مفتی ہیں نا, مفتی تقی عثمانی صاحب, ان کے یہ دادا تھے. اب پتہ چلا یہ والد تھے مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی تقی صاحب کے والد. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے خود رسالہ لکھا ہے اپنے والد پر, میرے والد ماجد, مگر آپ پڑھتے نہیں ہیں. بقایا تک قصہ ہے حضرت داؤد انشاءاللہ, وما علینا الا البلاغ المبین. سنت